बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 19 जनवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और वो अहम ख़बर ये है कि एमनफील्ड केस में नैब की वकालत करने वाले वकील पर बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि अदालत से इल्तवा लेने के लिए जो उज़र पेश किया जाता है वो उज़र दरअसल बेबुनियाद है, कोविड का नैब की जानिब से बहाना बनाया जाता है। और इल्ज़ाम में ये कहा गया है कि दरअसल किसी का फ़ोन आने पर नैब के वकील अदालत से इल्तवा मांग लेते हैं। एक तो इस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर किसका फ़ोन आने पर नैब के वकील एमनफील्ड केस में बार बार इल्तवा मांग रहे हैं, और फिर इसी खबर में हम बात करेंगे कि नैब की जानिब से तहरीरी जवाब जमा होने के बाद इस केस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरियत का कितना इम्कान मौजूद है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम पर हमले के मुल्ज़मान पकड़े जाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में क्या होता रहा। वीडियो के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुमकिना इस्तीफ़े से मुतल्लिक जो एक बड़ा दावा किया गया है, उस दावे की हकीकत पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि नैब के वकील बैरिस्टर उस्मान चीमा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि किसी का फ़ोन आने पर वो अदालत से बार बार इल्तवा मांग रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया है एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में, और इल्ज़ाम लगाने वाले भी मारूफ एंकर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ। अरशद शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि नैब के वकील जो इल्तवा मांग रहे हैं, दरअसल उसमें जो जवाज़ कोविड का पेश किया जाता है वो जवाज़ बिल्कुल बेबुनियाद है, और किसी का फ़ोन आने पर नैब के वकील अदालत से इल्तवा मांग रहे हैं। यानी इस इल्ज़ाम का सीधा सादा मतलब ये है कि नैब के वकील बीमार नहीं हैं, और बीमारी ना होने के बावजूद भी किसी के कहने पर इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, और किसी का फ़ोन आने पर जो है वो नैब के वकील अदालत से बार बार इल्तवा ले रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इस इल्ज़ाम के बाद अब ये क्वेश्चन टॉक ऑफ द टाउन है कि आखिर वो कौन से अनासर हैं जो नैब के वकीलों को फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि आपने अदालत के सवालों का जवाब नहीं देना, आपने अदालत में दलाइल नहीं देने, और किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाकर आपने इस केस में इल्तवा ले लेना है। अरशद शरीफ के इस दावे के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि या तो जो सवालात 17 नवंबर की समाअत में जज साहबान की जानिब से नैब के वकला से पूछे गए थे, या तो उन सवालों का जवाब नैब के वकला के पास नहीं है, या फिर किसी के कहने पर किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये हिकमत अमली नैब के वकला की जानिब से एडॉप्ट की जा रही है। अगर हम उस माहौल की बात करें जब 21 दिसंबर को आखिरी समाअत हुई थी, जिसमें नैब की जानिब से मुज़फ़्फ़र अब्बासी, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी पेश हुए थे, और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त अदालत में पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि जो मरकज़ी वकील हैं इस केस में नैब का दिफा करने वाले बैरिस्टर उस्मान चीमा, उन्हें बुखार हो गया है। दरख्वास्त में कोविड का जिक्र नहीं था, दरख्वास्त में ये कहा गया था कि उन्हें बुखार है, और बुखार के साथ साथ उनका जो सेंस है सूंघने का वो भी ख़त्म हो चुका है, और जो टेस्ट का सेंस है वो भी ख़त्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ख़ुद को डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि क्वारंटीन कर लें, यानी क्वारंटीन करने की बात की गई, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है या पॉजिटिव नहीं आया। 21 दिसंबर की इस समाअत के बाद मुकदमे की जो अगली तारीख थी वो 17 जनवरी रखी गई। अच्छा, 10 दिन वो हो गए दिसंबर के 21 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, और 17 दिन ये हो गए, ये 27 दिन बनते हैं। 14 दिनों में और जो मेडिकल के हमारी रिपोर्ट्स आती हैं कोविड से मुतल्लिक, जो NCOC के अपने पैरामीटर्स हैं, उसमें बताया जाता है कि 10 से 12 दिन में आप कोविड से सेहतियाब हो जाते हैं, कोविड से आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने कोविड के खदशे के पेश नज़र 27 दिन जो है वो नैब के वकीलों को दिए, और कल जब नैब के वकील पेश हुए तो नैब के वकील ने पेश होकर कहा कि मैं रिस्टोर तो हुआ हूँ, बहाल तो हुआ हूँ कोविड के बाद, लेकिन अभी भी मैं मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुआ। तो अदालत ने एक और तारीख़ दे दी, और वो भी एक लंबी तारीख़ अदालत की जानिब से दी गई है, यानी 17 जनवरी के बाद अदालत ने इस केस की समाअत को 10 फरवरी तक जो है वो मुलतवी किया है। लेकिन नैब के इस कंडक्ट से बज़ाहिर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि लगता ऐसे है कि क्योंकि ये जो 27 दिन नैब को दिए गए थे, इन 27 दिनों में जो मरियम नवाज़ की बरियत की दरख्वास्त थी, इसका जवाब तो नैब की जानिब से तैयार करके दे दिया गया, लेकिन वो 10 से 12 सवाल जो अदालत ने नैब से पूछे थे कि आपने
اپنا برڈن ڈسچارج کرنا ہے، پہلے آپ اپنا برڈن ڈسچارج کریں گے، پھر مریم نواز اور کیپٹن صفدر سے لندن کے فلیٹ کی منی ٹریل سے متعلق اور ان کے بینیفیشل آنر ہونے سے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اچھا، کل کی سماعت میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیب کے وکیلوں نے دلائل دینے کی بجائے، سوالوں کا جواب دینے کی بجائے التوا مانگ لیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے جو مریم نواز کی بریت کی درخواست ہے، اس بریت کی درخواست کا جواب جمع کروا دیا ہے۔ اس جواب کو میں نے دیکھا تو اس جواب کو پڑھنے کے بعد میں نے جو اندازہ لگایا کہ اس جواب میں نیب نے تمام باتیں کی ہیں، یعنی وہ تمام باتیں جو میڈیا میں کی جاتی ہیں، جو عمومی طور پہ ایک امپریشن لیا جاتا ہے کہ مریم نواز کے جو والد ہیں نواز شریف اور ان کے جو بھائی ہیں ان کی جانب سے منی ٹریل نہیں دی گئی، یہ تینوں شخصیات پاکستان سے مفرور ہیں، عدالت کی جانب سے انہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے، لندن فلیٹ کی جو منی ٹریل ہے وہ فراہم نہیں کی گئی، لیکن جو جواب دینا تھا، جس کا جو بتایا جانا تھا نیب کی جانب سے، وہ نہیں بتایا گیا۔ یعنی ایک سمپل سا سوال تھا 17 نومبر کی سماعت میں، جو جج صاحبان نے نیب سے یہ پوچھا تھا کہ چلیں نواز شریف کی اپیلیں تو سائیڈ لائن ہو چکی ہیں، ڈسمس ہو چکی ہیں، وہ جب آئیں وہ آ کے بحال کروا سکتے ہیں، اب چونکہ مریم نواز کی اپیلیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر کی اپیلیں ہیں، آپ اس سوال کا جواب دیں اور جواب کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ نکال کے دکھا دیں کہ جو فرد جرم میں چارج شیٹ میں آپ جو ایلیگیشن لگایا ہے کہ مریم نواز لندن فلیٹ کی بینیفیشل آنر ہیں، آپ اس الزام کو کس طرح سے ثابت کریں گے اور اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دستاویزات کیا ہیں؟ یہ ایک سمپل سا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کیپٹن صفدر سے متعلق کہا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیٹ لکھی گئی ہے وہ بھی جعلی ہے، اس کے جعلی ہونے سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہیں؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیٹس جو ہے وہ پاکستان سے پیسہ باہر بھیج کے لندن میں خریدے گئے، نواز شریف نے خریدے، تو کیا اگر والد کوئی پراپرٹی خرید کے اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیتا ہے تو کیا وہ گفٹ کی پراپرٹی لینا کسی بیٹی کے لیے پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہو سکتا ہے؟ تو ایسے کسی بھی ایک سوال کا جواب بھی جو ہے وہ نیب کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جیسا کہ اسی سماعت میں 17 نومبر کے سماعت میں جسٹس عامر فاروق نے نیب کے وکیلوں سے کہا تھا، کیونکہ جو تحریری جواب کل عدالت میں نیب کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے اس میں نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ملزمان پر ہے، منی ٹریل انہوں نے دینی ہے، جبکہ 17 نومبر کی سماعت میں عدالت نے یہ سوال بھی نیب کے وکیل بیرسٹر عثمان مرزا کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو عمومی تاثر کی آپ بات کرتے ہیں، یہ جو میڈیا کے تاثر کی آپ بات کرتے ہیں، اسے آپ سائڈ پہ کر دیں، آپ قانون کی بات کریں، آپ آئین کی بات کریں۔ سب سے پہلے فوجداری کیسز میں آپ نے کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو کے آپ نے اپنے کیس کو پروو کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیب نے اپنا برڈن ڈسچارج کرنا ہے کہ یہ جو نواز شریف پہ الزام ہے، چلیں نواز شریف کو جج صاحب نے کہا چھوڑ دیں، جو مریم نواز پہ الزام ہے، جو کیپٹن صفدر پہ الزام ہے، ان الزامات کے حوالے سے ہمارے پاس یہ دستاویزات ہیں، تو آپ وہ دستاویزات دکھا دیں۔ تو نیب کے وکیلوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 4000 دستاویزات ہیں، ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، لیکن ہمیں وقت دے دیں، آئندہ سماعت پر ان 10 سے 12 سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور ان سوالوں کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، جو دستاویزات کا پوچھا گیا ہے، وہ دستاویزات بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ تو 17 نومبر سے لے کے 17 جنوری تک وہ سوالوں کے جواب بھی نہیں آئے اور وہ ڈاکومنٹس بھی نہیں ڈاکومنٹس بھی نیب کی جانب سے جمع نہیں کروائے گئے۔ جواب آ گیا، جواب میں بھی ان سوالوں کا اور سوالوں سے متعلق ڈاکومنٹس کا کہیں ذرا برابر بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس سے ظاہر سی بات ہے تاثر یہی جائے گا کہ نیب کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا سوالوں کا، تو ان سوالوں کا جواب دینے کی بجائے دیگر جو غیر متعلقہ باتیں تھیں جن پر آرگومنٹ ہو چکا تھا، ان باتوں پر جو ہے وہ نیب نے اپنا جواب جو ہے جمع کرا دیا ہے۔ لیکن بہرحال 17 جنوری کے بعد اب اس کیس کی سماعت کو 10 فروری تک ملتوی کیا گیا ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ آئندہ کی سماعت پر کیا نیب کے وکیل ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں یا پھر کوئی نیا عذر، جس طرح سے ارشد شریف صاحب نے الزام لگایا ہے کہ کسی کے فون آنے پر یہ التوا مانگے جا رہے ہیں، تو کیا اسی قسم کا کوئی عذر جو ہے وہ گھڑا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو الزام لگا ہے اس پر یا تو نیب کی جانب سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے، یا پھر جو الزام لگا ہے اس پر ججز کو بھی اختیار ہے کہ اس معاملے کی وہ تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو جواب نیب کی جانب سے آیا ہے، اگر اس کا تھارولی جائزہ لیا جائے، کریٹیکلی جائزہ لیا جائے، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیب کے پاس شواہد نہیں ہے، اور اس وجہ سے نیب کے اس کیس میں، ایمرجنسی کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے کافی زیادہ امکانات موجود ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم پر حملہ کرنے والے ملزم کے پکڑے جانے پر آج سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 3 میں کیا بات ہوئی۔ آج سپریم کورٹ میں
لاہور کے دو صحافی عامر میر اور عمران شفیق کو FIA کی جانب سے ہراساں کرنے سے متعلق بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے IG اسلام آباد سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ابصار عالم پر حملہ کرنے والے جو ملزم تھے وہ پکڑے گئے، جس پر IG اسلام آباد نے عدالت سے یہ کہا کہ فی الحال وہ ملزم نہیں پکڑے گئے، جو فنگر پرنٹس ہیں ملزمان کے اور جو کیمرے کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اس کے ذریعے ملزم کو ٹریس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس پر جسٹس قاضی امین نے افسوس کا اظہار کیا اور IG اسلام آباد سے کہا کہ آپ تو ایک بڑے قابل افسر ہیں، کیوں جو ہے وہ ملزم نہیں پکڑا گیا؟ اسلام آباد میں جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کیمروں کے ذریعے اور فنگر پرنٹس کے ذریعے اب تک اس ملزم کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ میں ابصار عالم کو نہیں جانتا، صحافی ابصار عالم کو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ چاہے صحافی ہے یا سابق چیئرمین پیمرا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اس ملک کا شہری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو پروٹیکٹ کرے، ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کب تک آپ ملزمان کو پکڑ لیں گے؟ تو IG صاحب نے کہا کہ نادرا سے ہم مدد لیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے اس ملزم کو پہچاننے کے لیے، فنگر پرنٹس کے ذریعے اس ملزم تک پہنچنے کے لیے، لیکن اب تک جو فنگر پرنٹس یا ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اس سے ملزم کی شناخت جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تیسری جو خبر میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے استعفے سے متعلق جو ممکنہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہ ناظرین دعویٰ کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا سنالو کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چند دن میں مستعفی ہو جائیں، جس سے ملک میں نئے انتخابات کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اب اس دعوے کی حقیقت کی اگر ہم بات کریں تو اس دعوے کی حقیقت اتنی ہی ہے، اس دعوے کی صداقت اتنی ہے جتنی 4 حکومتی وزراء کی جانب سے، فواد چودھری کی جانب سے، حماد اظہر کی جانب سے، شہباز گل کی جانب سے اور فیصل ووڈا کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں کہ 4 مسلم لیگ نواز کے رہنما جا کر بڑی شخصیت سے ملے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو چھوڑ دیں اور ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہم بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو حکومتی وزراء کے بیانات کی جتنی زیادہ سینکٹیٹی ہے اتنی ہی سینکٹیٹی رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چند دن کے بعد مستعفی ہونے والے ہیں۔ PDM نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، جلسے کر کے دیکھ لیے، عمران خان مستعفی نہیں ہوئے۔ عمران خان نے بھی نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ کیا، آزادی مارچ کیا، 126 دن کا دھرنا دیا، لیکن وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور یہ کسی بھی وزیر اعظم کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وزیر اعظم کو نکالنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اپنے 5 سال کا ٹینیور پورا کریں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی لے کر آئیں یا پھر عدم اعتماد لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر سمجھیں کہ دھرنے کے ذریعے یا جلسے جلوسوں کے ذریعے کوئی پرائم منسٹر گھر چلا جائے گا، حکومت کمزور تو ہو جاتی ہے لیکن استعفے نہیں آتے۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔